اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہے، اور آج کی اس گفتگو میں خود میں امامت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر آپ کی خدمت میں کچھ گفتگو اور کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، بحث امامت ایک مہم بحث ہے، اور اس کی جو دلیل ہے قرآن میں واضح آیات ہے کہ جس میں سے ایک آیت سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وارثین، اور فرمایا کہ ہم نے قرار دیا ان کو، یعنی ہے کوئی جن کو ہم نے قرار دیا، اور یہ بھی ہے کہ جعلہ جو صیغہ ہے، جعل کرنا، قرار دینا، اس پر بھی ایک بحث ہے باقاعدہ کہ ایک چیز جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے، ایک چیز کو قرار دیا جاتا ہے، ایک بحث ہے، اس پر بھی میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، چونکہ آج گفتگو جو ہے میں امامت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے کرنا چاہتا ہوں، تو زیادہ تر مطالب اس پر بھی میں بیان کروں گا۔ یہ آیت جو ہے سورہ قصص کی 5 نمبر آیت ہے، فرمایا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً کہ ہم نے ان کو قرار دیا امام، اور پھر فرمایا کہ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ اور ہم نے ان کو قرار دیا وارثین قرار دیا، ان کو وارث ہے۔ تفسیر اہل البیت علیہ السلام میں، اور ایک روایت جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے اسی آیت کے مطابق، اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب المہدی فی القرآن اس میں بھی اس آیت کو لے کر آئے ہیں، یعنی ان آیات مہدویت میں سے یہ آیت بھی شامل ہے۔ اس میں جو ہے وہ 2 چیز بڑی مہم ہے۔ پہلے جو ہے وہ آیت جو اصل میں ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس میں سب سے پہلے اس آیت میں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں پر جو اس آیت میں جو استضعفو ہے، یعنی جو ضعیف ہے، اس سے مراد انہوں نے اہل البیت کو لیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں سے جو مراد ہے وہ خود جو ہے اہل البیت علیہ السلام سب سے زیادہ ضعیف واقع ہوئے، یعنی یہاں پر ضعیف سے یہ مراد اس عنوان سے ہے، خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ اگر ابتدا سے انسان دیکھیں تو جو ظالم حکومت ہوا کرتی تھی، اہل البیت علیہ السلام ہمیشہ مظلوم واقع ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بعد از شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جو سب سے فاتح خیبر ہے، جس نے تمام کے تمام جو بھی کفار ان کا نام سنتے تھے تو گھبرا جاتے تھے، ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے تھے، لیکن آپ اسی ہستی کو اگر دیکھیں گے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، انہی کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں پر ہی ظاہراً مصلحت الہی کے ماتحت، آپ مصلحت الہی میں کہہ رہا ہوں، وگرنہ امامت کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے، امام ایسے نہیں ہوتے کہ آیا اور کسی شخص نے امام کو جو ہے وہ، امام کے پاس خدائی قوت ہے، طاقت ہے، اس سے طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، امام سے طاقتور نہ ارادے میں کوئی طاقتور ہوتا ہے، کسی چیز میں بھی، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ کسی بھی اعتبار سے، کوئی بھی آپ جس کو آپ مایہ طاقت، مایہ قوت آپ اس کو قرار دے، امام سب سے اس میں بڑھ کر ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ یعنی حتیٰ مال میں
کہ اگر امام مثلاً کسی چیز کی طرف اشارہ کر یا اوصاف امامت ایک بہت بڑی ایک خود اپنے ایک اپنے لیے ایک بحث ہے کہ امامت کیا چیز ہے، بہت بڑی بحث ہے، اور خود امامت کے اوپر لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، مخصوصاً ایران میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں یہ خود امامت کے موضوع سے، اور امامت کے اوصاف میں حتیٰ اگر کوئی بھی ہو، کتنے سے بڑا ثروت مند ترین آدمی ہی کیوں نہ ہو، جس کے پاس پیسے زیادہ ہے، ڈالر زیادہ ہے اس کے پاس، وہ بھی امام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مال امام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک شخص ہے، بادشاہ ہے کسی مملکت کا، وہ جو ہے اس کے پاس فوج ہے، وہ فوج امام کے سامنے کچھ نہیں ہے، امام سے اسے پوری دنیا امام، پوری کائنات امام کے ماتحت۔ یعنی خود کتاب مقتل دربندی، خود مرحوم فاضل دربندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں سید الشہداء کے باب میں جب شہادت میں پہنچتے ہیں وہاں پر، اور یہ نقطہ انہوں نے اپنی کتاب اسرار الشہادات میں بھی لکھا ہے۔ اسرار الشہادات میں ملا فاضل دربندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ سید الشہداء علیہ السلام، چونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ جو مقتل ہے نا، مقتل یہ بڑا عرفانی قسم کا مقتل ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں، اس میں آپ کو قدرت امامت جو ہے نا نظر آئیں گے اسی مقتل میں۔ باقی مقاتل میں آپ دیکھتے ہیں بس اوقات انسان کیا کچھ سوچتا ہے، بس روتا ہی رہے گا، اور رونا تو بہرحال سید الشہداء علیہ السلام کے لیے فرائض میں سے ہے، لیکن یہ ہے کہ کس عنوان سے رویا جائے یہ ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم جیسے فیس بک پہ، یوٹیوب پہ کوئی خبر دیکھتے ہیں، وہاں پہ مثلا کسی نے ظالم نے اپنے بچے کو قتل کر دیا، یا کسی نے ایک بچے کو قتل کر دیا مثلا خدا نخواستہ، ہم جو ہے نا رونے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ سید الشہداء کے لیے ایسا گریہ نہیں ہے کہ جیسے دوسرے جو ہے نا ان کے اوپر رحم کر کے انسان روئے، نہیں، سید الشہداء علیہ السلام کا گریہ، ان کے اوپر رونا یہ خدائی امر ہے۔ وگرنہ سید الشہداء آپ جا کے مقتل دربندی کو جا کے پڑھ لیجیے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، میں دوسرے مقاتل میں بھی ہے، اور مخصوصاً جو ہے طوفان البقاع مرزا ابراہیم جوہری، جس کو اس کتاب کو بھی جوہری کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ مقاتل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب سید الشہداء علیہ السلام کو جب یہ لوگ اکٹھا ہو گئے نا، تو کہتے ہیں ایک دفعہ جو ہے اجنہ، ایک عظیم جنات جو ہے، جنات کے لشکر جو ہے وہ حاضر ہو گئے، کہا کہ مولا ہمیں حکم دے دیجئے گا، ہم جو ہے وہ آپ کی دفاع کریں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہاں پر جنات کا کام نہیں ہے، اندازہ کریں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ملائکہ حاضر ہو گئے اور کہا کہ ہمارے مولا اور آقا آپ ہمیں حکم دیں۔ مولا نے فرمایا نہیں، یہ میں اور پروردگار کے آپس کے مصالح اور آپس میں راز و نیاز ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایسے خلائق جو ہے 18,000 خلائق جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ سب حضرت کے سامنے میں دست بستہ ہو گئے اور کہا ہمیں حکم دے دیں۔ امام نے منع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، حتیٰ یہاں تک لکھا ہے کہ جو کربلا کے ریت ہے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، انہوں نے کہا ہمیں حکم دے دیں۔ ہم ریت یعنی جمادات ہے، جمادات بھی امام کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ خطبہ شکشکیہ نہج البلاغہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا اگر امام جو ہے وہ حکم نہ کرے۔ آپ خطبہ شکشکیہ میں امامت کی قدرت کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امامت کے بارے میں ہم نے قرار دیا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ائمہ کو قرار دیا، ان کو ائمہ قرار دیا، ان کو ائمہ قرار دیا۔ تو یہ ابتدائی سے یہ جو سلسلہ ہے، جو فرمان ہے کہ اس آیت کریمہ میں سورہ قصص آیت نمبر 5 میں یہاں جو ضعیف سے مراد اہل البیت علیہ السلام ہے کہ بے شک امام ہے، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، لیکن بے اذن پروردگار مصلحت الہی کے ماتحت مظلوم واقع ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حق غصب کیا گیا، سیدہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا ان کی شہادت واقع ہو گئی، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سبط رسول اللہ، یہ بعض لوگ اعتراض کرتے کہتے ہیں یا حسن جو ہے وہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ روایات ہیں ہمارے
کہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دن اور رات گریا کرتے رہو۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، راز پروردگار ہے، عقل ہے نہیں، اور اوپر سے جو ہے اہل بیت کے معارف کی گفتگو شروع کر دے۔ کہتے ہیں یہ لوگ یا حسین کہتے ہیں یا حسن نہیں کہتے۔ ایک اس دن جو ہے ایک بے وقوف سا ایک مولوی بیٹھا ہوا تھا اور علماء عامہ میں سے تھا، وہ بے وقوف کہہ رہا تھا یہ اس وجہ سے نہیں کہتے چونکہ معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب کے ساتھ جو ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے چونکہ صلح کر دیا تو شیعوں کو یہ ناگوار ہے، یہ بات جو ہے شیعوں کو پسند نہیں۔ ہم جو ہے وہ بنی امیہ سے بیزاری کرتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو سن لیجئے، اہل البیت علیہ السلام یعنی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یعنی یہ جتنا بھی سلسلہ ہے نا، اس میں کسی نے ایک فعل، قول امام اور گفتار امام ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت ہے۔ اب جا کے ہمارے فقہ علم اصول کو پڑھ لیجئے گا، ہمارے لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو صلح کیا ہے معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب کے ساتھ، وہ صلح جو ہے اس وقت ضرورت تھی، سید شہداء علیہ السلام شہید ہوئے، یہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ حکمت امام حکمت خدا ہے، یہ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ادھر ادھر سے جو ہے وہ گفتگو نہ کرے۔ ہمارے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہے، لیکن ہم جتنا گریہ سید شہداء علیہ السلام پر کرتے ہیں اتنا کسی کے اوپر نہیں کرتے، چونکہ روایات اس قسم کے ہمارے پاس موجود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی چیز کے اوپر آپ کو رونا آ جائے تو میرے جد مظلوم پر گریہ کر۔ روایت ہے ہمارے پاس، ایک نہیں، اس قسم کے ہزاروں روایات موجود ہے ہمارے پاس، سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں گریے کے بارے میں، لیکن سید شہداء علیہ السلام کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے غم کو بھی ہم اسی غم میں ضم کر کے ہم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اصل جو حکم ہے وہ یہ ہے۔ زیارت بھی سید، یہ راز ہے خدا کے اسراروں میں سے، یہ سر ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اور روایات کے مطابق دین کا سلسلہ ہے، روایات ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسے تھوڑی نہ ہے کہ اپنی طرف سے وہ کر لیں گے، اپنی طرف سے تھوڑی نہ کوئی کر لے گا، روایات تو ہوں گے تو پھر جا کے وہ دین کا سلسلہ وہاں پہ چلے گا۔ تو بہت ضروری اور لازمی ہے کہ اس چیز کو ہم جو ہے وہ سمجھ لیں۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ بعض چیزوں میں، بعض جگہوں پہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں کے ہمارے دین کا معیار جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے فرامین ہے۔ بیچ میں باتیں آ جاتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم امامت کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے نا، وہ ہمارے کچھ نادان لوگوں کو دیکھ کے اندازہ نہ لگائیے گا۔ آپ جا کے الاعتقادات صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو جا کے مطالعہ کر لیجئے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ باب 11 ہے، دوسرے اعتقادات، الاعتقادات شیخ مفید ہے، آپ جا کے وہاں پر ان کو ملاحظہ کیجئے گا، آپ کو شیعہ عقائد کا پتہ چل جائے کہ شیعہ عقائد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں۔ چند نادان لوگ بیٹھ کے مثلاً ایک نادان جو ہے وہ کچھ پڑھنے لگ جائے، اپنے آپ کو بظاہر شیعہ کہہ رہے ہیں، اور 2-4 نادان جو ہے وہ واہ واہ کہہ رہے ہیں، اس سے دین کا اندازہ نہیں لگایا جاتا۔ مذہب شیعہ الحمدللہ رب العالمین ایک جو ہے وہ ہمارے لیے فخر ہے، اور ہمیشہ سے ہمارے ائمہ وہ بھی خدا کے مقرر کردہ ائمہ ہے، نہ یہ کہ کسی سقیفے میں یا کسی مجلس میں بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ ان کو امامت دی گئی ہو، بلکہ خدا جو ہے جو آیت کریمہ ہے فرمایا وَنَجْعَلْهُمُ الْأَئِمَّةَ، یہ جو ائمہ ہے، یہ جو ائمہ ہے یہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو خود باب امامت میں یہ ہے کہ روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت، جو میں یہاں پر دلیل اس عنوان سے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی امام ہے، اور امام بھی اسی اوصاف میں کہ جس طریقے سے باقی ائمہ ہے، منصوص اور منصوب من اللہ، خدا کی طرف سے منصوص ہے، خدا کی طرف سے منصوب ہے، نص بھی موجود ہے۔ نص سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں منصوب اور منصوص کی جو تعریف ہے، ایک تو یہ کہ خود اللہ نے ان کو بنایا ہو، اور نص بھی موجود ہو، جو اسے پہلی حجت ہے نا، اس نے بتا دیا ہو کہ میرے بعد یہ فلاں حجت جو ہے یہ تشریف لائیں گے۔ تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے بارے میں جو ہمارے پاس نصوص ہے،
नसूस तो बाकी आइमा अथार हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी नसूस मौजूद है कि उन्होंने वाज़ेह तरीके से फ़रमाया कि मेरे बाद जो है मेरा फ़र्ज़ंद अर्जमंद हज़रत बक़ियतुल्लाह इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इमाम होंगे। उन्होंने भी बताया और हमारे पास नसूस मौजूद है, लेकिन जो नसूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से है वहाँ पर काफ़ी सारे नसूस है। मसलन फ़रमाया मेरे बाद 12 इमाम है, मेरे 12 खलीफा है। इनके अलावा जो 2 रिवायात बड़े मुहिम है। एक रिवायत है, दोनों जो रिवायात है उनके रावी जो है हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह है। पहले ही जो है वो ख़ुद रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से। दूसरी रिवायत जो है वो बिलवासिता है हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा से रिवायत करते हैं। जो आयत कुरानी है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, इस उलुल अम्र की तफसीर में जो उन्होंने सवाल किया था रसूलुल्लाह से कि ये उलुल अम्र जो है ये कौन है, ये उलुल अम्र, तो रसूलुल्लाह ने बताया था कि इसमें सबसे पहले अली है, फिर हसन है, फिर हुसैन है, फिर ज़ैनुल आबिदीन है, फिर उसके बाद इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और जब आपकी मुलाकात उनसे हो जाए तो मेरा सलाम कह दीजिएगा। और फिर इसी तरह सिलसिला जाफ़र सादिक है, यहाँ तक कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, और फिर मेरा फ़र्ज़ंद हज़रत इमाम महदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, और उसका नाम जो है वो मेरा नाम होगा। इस्मुहु इस्मी व कुनियतुहु कुनियती, उसका नाम जो है वो मेरे नाम पर है, उसकी कुनियत जो है वो मेरी कुनियत है। और यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्मन व जौरा, वो इसी तरीके से ज़मीन को जो है वो पुर कर देंगे जिस तरीके से जुल्म और जौर से भरी हुई होंगी, उसी तरीके से अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे। ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत जो है, इसको पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन ज़ाहिर है हमारे वो देखने वाले मोमिनीन के जो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और उसमें से जो दूसरी रिवायत है वो है हदीस लौह। कहते हैं वो लौह का जो मसला है कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास एक तख्ती थी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी वहाँ मौजूद थे। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि ये तख्ती अल्लाह ने मेरे बाबा हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि को ये तख्ती तोहफ़े में दी थी और उन्होंने मुझे दिया। तो जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी ने चूँकि फ़क़ीह थे तो उन्होंने सवाल किया कि इस तख्ती पर क्या लिखा है। तो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि इसके ऊपर रसूलुल्लाह के मेरे बाबा के 12 जानिशीनों के नाम लिखे हैं। और ये 12 का आदत जो मैं यहाँ पर बता दूँ इसको कंप्लीट करके कि 12 का आदत है वो भी इसी तरतीब से है कि पहले अमीर अल मोमिनीन है और आखिरी जो है वो हज़रत इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। और उसके बाद ये जो 12 का आदत है ये भी कोई ऐसा आदत नहीं है कि जो 12 का आदत है, चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जानिशीन थे, यानी हज़रत मूसा के 12 जानिशीन थे। और हज़रत ईसा के भी 12 जानिशीन थे जिसको 12 हवारी भी कहते थे, वो बड़े मारूफ है। यानी 12 का अदद जो है ये कोई ऐसा अदद नहीं है कि एक दफ़ा से ऐसा हुआ हो, बल्कि ख़ुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी 12 जानिशीन थे। और उसी तरीके से हज़रत नबी मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि की भी 12 जानिशीन है। और ये ज़माना जो है वो हज़रत इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का ज़माना है। और जहाँ तक रिवायात में है कि ये ज़माना दूसरे ज़मानों से फ़र्क करता होगा। यहाँ पर जो है जो ये ज़माना है, इस ज़माने के बाब में अवलन तो इसमें जो रहने वाले लोग हैं वो ख़ुद इम्तिहान में गिरफ़्तार होंगे। इम्तिहान इस कौम का ये है कि वक्त के इमाम है नहीं, और सिर्फ़ जो है वो कुरान है, रिवायात है, और वो भी रिवायात में कौन सी रिवायत सही है, कौन सी रिवायत गैर सही है, ये भी ज़्यादा मुशख़्ख़स बेशक के होंगे लोग, लेकिन मुश्किल है। और इस उन्वान से कि कुरान की ख़ुद तफसीर देखें, कुरान आजकल के कुछ लोग जो है इस मसले को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान मसलन तहरीफ हो चुका है। ये लोग जो है बड़े बेवकूफ़ है,
بڑے بیوقوف لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں بھی ایک چیز میں عرض کروں کہ یہ اس کو جو لوگ جو زیادہ وہ کر رہے ہیں نا، یہ بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ بیوقوف انسان جو بھی ایسا کہتا ہو نا، کوئی بھی ہو، نام کسی کا نہیں، کوئی بھی ہو، یہ بیوقوف انسان جو ہے یہ کم از کم اس چیز کو ذہن نشین کر لے کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کامل ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی علماء کرام یہ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں نا، یہ سب ضعیف حدیثیں ہیں، یہ جو وہ کرتے ہیں اس کے اوپر، یعنی اتنے بڑے علماء جو جمہور علماء شیعہ ہے، اب یہ شخص اس کا پہلے ہی اپنا نہج اندازہ کرے نا کہ یہ کس نہج کا ہے، یعنی اندازہ تو ہو کہ بھئی یہ کس دین کا جو ہے یہ شخص کس دین کا طالب ہے۔ اگر یہ علماء شیعہ کے دین کا طالب ہے تو وہاں پر تو بھائی انہوں نے صاحب یہ کہہ دیا ہے، جمہور علماء شیعہ کا یہی ہے کہ قرآن جو ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ تحریف صرف ایک چیز میں ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہری جو آیات ہے یہ تو پورے ہیں، لیکن جو ہے اس کی تفسیر میں تحریف ہوئی ہے۔ جو تفسیر ہے نا وہ کس طریقے سے تحریف ہوئی؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے دین کو آپ نے انہی ائمہ سے لینا ہے، جو بحث ہے آج ہماری، لینا یہ ہے کہ ہمارے اہل بیت یعنی یہ ائمہ اطہار علیہ السلام، ان سے آپ نے دین کو لینا ہے۔ لوگوں نے ان کو چھوڑ کے کیا کر دیا؟ چونکہ خدا نے کہا کہ ہم نے کیا کر دیا، نجعلہم ائمۃ، ہم نے ان کو امام نجعلہم ائمۃ، یہ اس طریقے سے، تو یہ جو ہے وہ ہم نے ان کو امام بنایا، اللہ نے ان کو امام بنایا، اور لوگ جو ہے انہوں نے مثلا دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ دین لیا۔ تو یہ چیز جو ہے اس وجہ سے تفسیروں میں ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے لوگوں سے دین لینا، تو جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں سے انہوں نے پھر جو ہے وہ کوئی قیاس اور کچھ چیزوں سے تفسیر، تو ہم تفسیر کے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر میں تحریف ہوئی ہے۔ جو دوسری کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، انجیل، زبور، توریت، وہاں پر لفظی اعتبار سے تحریف ہوئی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ لفظی اعتبار سے تحریف نہیں ہے، یہی آیات قرآنی ہے، اور اس کے کافی سارے دلیلیں ہیں۔ مثلا امام حسن، وہ جو شخص ہے جو یہ مثلا کہتا ہوگا کہ اس میں تحریف ہے، تو آپ خود مناظرات کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ جو اہل تسنن کے علماء سے ہے، وہاں پر جب وہ دلیل کرتے ہیں تو دلیل قرآن سے لے کے آتے ہیں، وہ بھی اسی قرآن میں سے وہ آیت پڑھتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو جوابات انہوں نے قرآن سے دیے ہیں، انہی آیات قرآنی کے مطابق وہ جواب لے کے آتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں تحریف ہوئی ہوتی شیعہ مذہب کے اس سے، باقیوں کا تو کوئی جو بھی رہے، تو بھائی کوئی نہ کوئی ایک آیت جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہو، کہیں اور بھی تو بیان کیا ہوگا، کہیں ان کو تو وہ تو قرآن کے وارث تھے نا، وَأَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا، ہم نے قرآن کے لیے وارث مقرر کیا، تو مقرر وارث بھی یہی ہے۔ جب وہ مقرر وارث ہے تو آپ یہ بتائیں کہ بھئی حضرت اس میں انہوں نے کوئی آیت ایسی نہیں لے کے آئے جو غیر یہ قرآن جو آج کے اس دور میں ہے اس کے مخالف ہو۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اب جو ہے وہ اب جمہور علماء کو چھوڑ کر ایک نادان کو جو پتہ نہیں، ان کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ کون ہے، ان کے حساب سے آپ جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری اور لازمی ہے۔ روایات کو انسان، ہر چیز روایات سے حاصل نہیں ہوتی، کوئی فہم، درک اور شعور کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ روایات جو حقیقی اور صحیح روایات ہو وہ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ اتنے آسان نہیں ہوتا روایات کو سمجھنا۔ تو بہرحال ہماری گفتگو جو ہے وہ انتہا پر پہنچ چکی ہے، اور وقت جو ہے وہ بھی انتہا پر ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل آپ کے حاضر خدمت رہیں گی اسی وقت۔ آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔